بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، پارٹ نمبر 2 میں ہم نے حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ اب پارٹ نمبر 3 میں میں اس حدیث مبارکہ کی مختصر سی تشریح کرواتا ہوں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کے پس منظر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر ام قیس نامی عورت کی طرف کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو اس نے اس ام قیس نامی عورت سے نکاح کر لیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا معلوم ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ جو بھی آدمی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا تعلق اس کے دل سے ہے، اس کی نیت سے ہے۔ اگر نیت درست ہے تو لازمی اس نیک کام کا اجر ملے گا، اور اگر نیت درست نہیں تو آدمی جتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اس لیے ابتدا میں ہی مسلم شریف اور بخاری شریف کے دونوں احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر اس حدیث کو درج کیا گیا، اور ہمارے سلیبس کے اندر بھی اس کو پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو بھی کام کرنے لگے ہیں، اب آپ جو بھی ڈگری کر رہے ہیں، اگر نیت درست نہیں تو وہ ڈگری، وہ آپ کا کام شاید دنیا میں تو آپ کو فائدہ دے لیکن آخرت میں کچھ فائدہ نہ دے سکے۔ اس لیے کہ انسان جو بھی کام کرے جب تک اس کی نیت درست نہیں تو اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کا سارا جسم درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کو اپنے دربار میں بلائے گا۔ ان میں ایک تو وہ شخص جو دنیا میں بہت ہی بڑا قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، جس کی بڑی خوبصورت آواز، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں نے دنیا میں تیری کتاب قرآن مجید کو پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، اس کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان اللہ علیم بذات صدور، دلوں کی باتوں کو، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
کہ دنیا میں تو تم اس طرح اپنی شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھتے رہے تاکہ لوگ آپ کہیں کہ یہ تو بہت بڑا قاری ہے، یا آپ بڑی تقریریں کرتے رہے کہ لوگ کہیں یہ تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن آپ کی نیت درست نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سخی کو بلائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے سامنے عرض کرے گا، اے میرے مولا، تو نے دنیا میں مجھے مال دیا، میں تیرے غریب لوگوں کے اندر، تیری مخلوق میں خرچ کرتا رہا، تقسیم کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی نیت کو جانتے ہوں گے اور جاننے والے ہیں ہماری نیتوں کو بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم لوگوں کو خرچ کرتے رہے، لوگوں میں مال تقسیم کرتے رہے تاکہ لوگ تمہیں بہت بڑا سخی کہیں، بہت بڑا غنی کہیں۔ تمہاری جو نیت تھی وہ تو دکھلاوا تھا۔ آج فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ اس کے بعد ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گا، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو نے مجھے جان دی اور میں نے اس جان کو تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا رہا، تو اسلام کو غالب کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری نیت درست نہیں تھی، تمہاری نیت کے اندر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا۔ لوگوں نے دنیا میں تو آپ کو بہت بڑا مجاہد کہا اور شہید کہا، لیکن تمہاری نیت درست نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عزیز طلبہ و طالبات، کتنا ہی بڑا عمل، جان کو قربان کر دینا، اسے کوئی بڑا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر نیت درست نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں کوئی بھی عمل اس کا کوئی ذرا برابر اجر نہیں ملنے والا۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، اسلامیات کے لیکچر کو پہلے سیمیسٹر میں اسلامیات کے مضمون کو رکھا گیا، ایک لازمی مضمون ہے، پورے پاکستان میں اسلامیات لازمی طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں ہم نے کمپیوٹر کی ڈگری کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری نیت درست ہو جائے تو پھر ہمارا ساری محنت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا کہ ہم اسلامیات کے لیکچر کو پڑھیں گے، لیکچر سنیں گے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین قرآن مجید کی صورت میں ان کو پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو پھر ہی ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اگر ہماری نیت صرف دنیا حاصل کرنا ہو تو پھر دنیا تو مل جاتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے بیٹا ابھی سے آپ نیت کو درست کر لو اور کوشش کرو کہ آپ کا ہر عمل، ہر قول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرے، اس لیے کہ زندگی کا تو کوئی کسی کو معلوم نہیں کب کس کی زندگی ختم ہو جانی ہے، خصوصاً ان دنوں میں وبا کی صورت ہے اور ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد زیادہ آتی ہے مشکل حالات میں۔ تو ہمیں تو ہر وقت
ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا مالک اور خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت اپنے مالک اور خالق کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بیٹا جو بھی آدمی عمل کرے، کام کرے، اس کی نیت درست ہو۔ اگر نیت درست نہیں تو پھر بڑے سے بڑا عمل کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب دیکھیں، آپ نے پہلے بھی مثال سن چکے ہوں گے کہ اگر ایک بندہ ایک مکان بناتا ہے اور مکان کے اندر روشن دان رکھنا اس کی ضرورت ہے، کھڑکی اور روشن دان، تاکہ اس کے اندر ہوا، تازہ ہوا آ سکے، روشنی آ سکے، یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ بھی نیت کر لے کہ اس روشن دان اور ونڈو سے جب اذان ہوگی مسجد میں اس کی آواز آ جائے گی تو مجھے معلوم ہوگا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ نماز کے لیے جاؤں گا، تو یہ اس مکان تو بنا رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اس کے اندر روشن دان اور کھڑکیاں رکھ رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ لیکن اگر نیت ساتھ یہ بھی کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اذان کی آواز آئے گی، میں نماز پڑھوں گا، تو وہ جب تک اس کا مکان بنا ہوا ہے، وہ مکان میں رہ رہا ہے، تو اس کی نیت کے عمل پر اس کو اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اگر نیت درست نہیں تو پھر مکان میں رہ رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، لیکن اجر و ثواب سے وہ محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر کے سارے کے سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر دو حصے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور اگر ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، اور مجھے اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ جو بھی احکامات کو پورا کرنے کے لیے سفر کرے گا، ہجرت کرے گا، گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف آئے گا، یا دین کو سیکھنے کے لیے کہیں جائے گا، علم حاصل کرنے کے لیے، اسلامیات کا لیکچر سننے کے لیے آئے گا، تو اس کی نیت درست ہوگی تو اس کو اجر ملے گا۔ اور دوسرا حصہ کہ اگر اس کی نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے، فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے، جس طرح حدیث میں بتایا گیا، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو جس مقصد کے لیے اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اسلام کے اندر دو ہجرتیں بہت بڑی مشہور ہیں، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ مسلمانوں نے اپنا گھر بار مال چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اور ایک ہجرت ہمارے عزیز و اقارب اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر بیرون وطن شادی کے لیے بھی کرتے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اگر اس ہجرت کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میں حلال رزق کماؤں گا، تو پھر یہ عبادت ہوگا۔ لیکن حلال رزق کمانا کس وقت عبادت ہوگا؟ جب آپ جو فرائض عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر رزق حلال کمانا بھی آپ کی عبادت شمار ہوگا۔ لیکن اگر آدمی نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، اچھے کام نہ کرے، اور آدمی کہے کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں، تو یہ رزق حلال کمانا پہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ جو فرض عین ہے، جب تک آدمی وہ نہیں کرتا تو اس وقت تک اس کا رزق کمانا
اس کو اتنا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ جب وہ نماز چھوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، کلاس اٹینڈ کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو اگر کلاس کے دوران اس کی نیت یہ ہے کہ کلاس ختم ہوگی میں نماز پڑھوں گا، تو پھر تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ نماز کے بعد آدمی باقی پھر کام کر لے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آدمی گھر میں ہو، یونیورسٹی کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہمیں سارے کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے جو صدا آئی ہو اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔